واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے۔ حضور امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، فخر الانبیاء، قائد المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، شافع محشر، محبوب دلبر، ساقی کوثر، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی، بیواؤں کے آقا، آمنہ کے لال، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام، انتہائی عزتوں کے لائق عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سونے نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سے آیت کریمہ کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ محبوب آپ زبان نبوت سے اعلان فرما دیجئے، کیا اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کر لو۔
اللہ فرماتا ہے کہ محبوب اعلان آپ کیجئے کہ اللہ سے محبت سچی اس وقت ہوگی جب تم اللہ کے محبوب کی اتباع کر لو گے، رب کے محبوب کی اطاعت و فرما برداری کر لو گے تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اب تو تمہارا دعویٰ ہے نا خدا سے محبت کا، جب تم میرے محبوب کی اطاعت کر لو گے، رب فرماتا ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی اطاعت تم کرو گے، میں خدا تم سے پیار بھی فرما لوں گا، تمہارے گناہوں کی بخشش بھی فرما دوں گا۔ یہ شان ہے حضور کی اطاعت و فرما برداری کی۔ نبی کریم علیہ السلام کی محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک ہم اپنے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر لیتے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے دار ہو تو ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، دعویٰ کوئی بھی ہو اس دعوے پہ دلیل ضرور ہوتی ہے۔ فرمایا اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں آ جاؤ۔ فرمایا جب محبوب کی غلامی میں آ جاؤ گے تو اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی تمہارا پھر سچا ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، نبی کریم جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت ایمان کی جان ہے، جان کا قرار ہے اور قرار کا چین ہے۔ کوئی بھی مسلمان ہے حضور کی محبت کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر قیمتی، کائنات کی عظیم ترین چیز اور دنیا کی مہنگی ترین چیز اگر اس کائنات میں کوئی ہے نا تو وہ بندہ مومن کے دل میں حضور کی محبت ہے۔ آقا کی محبت سے بڑھ کر اس کائنات میں مہنگی چیز کوئی نہیں ہے، حضور کی محبت سے بڑھ کر اس کائنات میں عظیم چیز کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہو جو حضور کی محبت و فرما برداری میں آ جاتا ہے پھر اللہ اس بندے کو اپنا بنا لیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے حضور سے محبت اور وفا اس انداز میں کی کہ آج رہتی دنیا کے لیے مشعل راہ ہے اور ایک نمونہ ہدایت ہے۔ سرکار علیہ السلام کے صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی حضور کی محبت میں، وہ حضرت سیدنا عمر فاروق ہی کیوں نہ ہوں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہی کیوں نہ ہوں، وہ روم سے نکلنے والے حضرت صہیب رومی ہوں یا فارس سے چلنے والے حضرت سلمان فارسی ہوں، وہ حضرت ابو ہریرہ ہوں یا حضرت سیدنا عبداللہ ذوالوجدین ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے کسی بھی صحابی کی سیرت پڑھ کے دیکھ لو تو صحابہ نے حضور سے محبت کا رشتہ ایسا قائم کیا کہ رہتی دنیا کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک بڑی شاندار حدیث لکھی، نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلمہ پڑھ لیا حضور کے غلام بن گئے۔ قبیلے والوں کو، گھر والوں کو پتہ چلا کہ حضرت سعد نے کلمہ پڑھ لیا، حضور کے غلام بن گئے۔ ماں نے کہا بیٹے نبی کا دامن چھوڑو، کہا ماں نہیں چھوڑ سکتا، کہا بیٹے دیکھنا میں تو تیری ماں ہوں، اپنے نبی کی محبت چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، اپنے بڑوں کے دین پہ قائم رہو۔ حضرت سعد نے کہا ماں اور کچھ کر سکتا ہوں لیکن حضور کی محبت نہیں دل سے نکال سکتا۔ ماں نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو آخری دھمکی دیتی ہوں اپنے مرنے کی۔ ماں نے کہا بیٹے اگر تو اپنے نبی کی محبت میں اتنا سچا ہے نا تو پھر میں بھی اپنے بڑوں کے دین میں اتنی سچی ہوں، جب تک تو اپنے نبی کی محبت نہیں چھوڑے گا، اسلام کو نہیں چھوڑے گا، کلمہ نہیں چھوڑے گا، قسم اٹھا کے کہتی ہوں اس وقت تک تیری ماں نہ کچھ کھائے گی نہ کچھ پیے گی۔ حضرت سعد کی ماں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی، ایک پہر گزرا، دو پہر گزرے، عرب کا گرمی کی شدت کا ماحول ہے، گرمی کی شدت ہے، چند پہر گزرنے کے بعد حضرت سعد کی ماں بے ہوش ہو گئی۔ قبیلے والوں نے اٹھایا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، دوڑ کے آئے، پانی کا پیالہ پکڑا، ماں کے منہ پہ چھینٹے مارے، ماں کو ہوش آئی۔ اور یہ بے ہوشی دکھ کی نہیں تھی، یہ بے ہوشی کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کی بے ہوشی تھی، کمزوری اتنی جسم میں آ چکی۔ اب دیکھیں یار، ماں بے ہوش ہو کون دیکھ سکتا ہے ماں کو؟
اور ماں موت کے منہ میں جا رہی ہو، بڑے سے بڑا پتھر دل کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا ماں کا گستاخ کیوں نہ ہو، اس لمحے آ کے اس کا دل بھی موم ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور کے صحابہ نے ایمان کی، حضور کی محبت کی مثالیں کیسے دی اس امت کو۔ ماں مرنے کے قریب ہے، کھانا نہ کھانے اور پانی نہ پینے کی وجہ سے بے ہوش ہے، حضرت سعد ماں کی ممتا تڑپتی ہے، دل میں جو ماں کی محبت ہے وہ محبت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ حضرت سعد نے پانی کا پیالہ پکڑا، ماں کے لبوں کے قریب کیا، ماں پانی پیو نا۔ ماں سمجھی کہ شاید میرے بیٹے کے دل میں میری محبت آ گئی، اور اس بات میں شک کوئی نہیں ہے، ماں کی عظمت اگر دنیا میں کوئی بیان کرتا ہے تو وہ صرف محمد عربی کا اسلام ہے۔ اسلام آنے سے پہلے تو ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، بہنوں کو زندہ درگور دیا جاتا تھا، ماؤں کو منڈیوں کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ اگر ماں کو عزت و وقار ملا ہے تو اسلام کی وجہ سے ملا ہے، اگر بہن کو شرف زندگی نصیب ہوا ہے تو اسلام کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت سعد کی ماں کے دل میں خیال آیا، اس کے دل میں ماں کی محبت آ گئی، لگتا ہے میرا یہ ہیلا کامیاب ہو گیا۔ جب بیٹے نے پانی کا پیالہ قریب کیا نا تو ماں نے پیالہ پیچھے ہٹایا، کہا بیٹے دیکھ ابھی تو بے ہوش ہوئی تھی، چند لمحے اور کچھ کھاؤں گی نہیں نا تو تیری ماں تیری آنکھوں کے سامنے مر جائے گی، ایسے پانی نہیں پینا، جب تک تو میرے سامنے اسلام نہیں چھوڑے گا اس وقت تک تیری ماں پانی نہیں پیے گی۔ اب آ گیا وقت امتحان، یہ ہے امتحان کا وقت۔ حضور کے صحابی حضرت سعد نے جو جواب دیا، رب کعبہ کی قسم ہے قیامت تک سنہری حروف میں لکھنے والا ہے اور حضور کے ہر غلام کو دل میں سمانے کے لائق ہے۔ حضرت سعد کہنے لگے، مسکرائے، لبوں پہ مسکراہٹ آئی اور مسکرا کے کہنے لگے، ماں تو سعد کو مرنے کی دھمکی دیتی ہے، حضور سے محبت کی ہے تو پکی کی ہے، کچی محبت نہیں کی، عشق کیا ہے تو سچا کیا ہے۔ حضرت سعد کہنے لگے، لو کانت لاکی الف نفس فخرجت واحدتن واحدتن، اماں ایک بار مرنے کی دھمکی دیتی ہے، اگر تیری 1000 جانیں ہوتی، ہر بار مرنے سے پہلے تو مجھے کہتی بیٹے نبی کو چھوڑ نہیں تو مر جاؤں گی، کہا ماں نبی کے غلام کا جذبہ محبت سن، ماں حضور کا غلام ایک بار تجھے مرتا دیکھ سکتا ہے لیکن اپنے نبی کی محبت نہیں چھوڑ سکتا، 1000 بار بھی مرتا دیکھ سکتا ہوں لیکن حضور کی محبت۔ محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارے۔ حضور کے صحابہ نے بتایا نا، اور یہ تربیت حضور نے کی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، فرمایا صحابہ والدین اولاد جان مال و دولت کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر جب تک میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل ہے ہی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے حضور سے محبت کی لازوال داستانیں قائم کی، اور جس نے بھی حضور سے وفا کی پھر میرے آقا نے اس کا نام رہتی دنیا کے لیے مٹنے نہیں دیا۔ اور حضور کی محبت کی طاقت کتنی، حضور کی محبت کہاں تک پہنچاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابہ رسول حاضر ہوئے، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں لکھا، مجموع الزوائد میں اس حدیث کا تذکرہ موجود ہے، یہ حدیث بڑی سننے والی ہے، میرے اور آپ کے لیے قابل عمل حدیث ہے۔ صحابی رسول پریشان ہیں اور کم از کم ایک لمحے کے لیے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے یہ ضرور سوچنا کہ یہ خیال کبھی ہم گناہ گاروں کے دل میں بھی آیا کہ نہیں آیا۔ اگر یہ خیال بھی نہیں آیا تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ ابھی محبت کامل نہیں ہے۔ صحابہ رسول آئے، آ کے رونا شروع ہو گئے، آنکھوں سے آنسو چھلک رہے، لاجپال نبی جو ماں سے بڑھ کر پیار فرماتے ہیں قریب بلایا، فرمایا بے کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، حضور آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی پیارا نہیں ہے، اولاد سے ماں باپ سے مال و دولت سے بڑھ کر محبت آپ سے ہے۔ یا رسول اللہ جب دل اداس ہوتا ہے دوڑ کے آپ کی زیارت کرنے آ جاتا ہوں، حضور جب گھر میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں نا تو موت کو یاد کرتا ہوں، اور جب آپ کی جدائی مجھے رلاتی ہے تو ایک خیال میرے ذہن میں آتا ہے جو مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، ایک خیال میرے ذہن میں آ کے مجھے رلاتا ہے۔ فرمایا غلام بتا وہ تیرا خیال کیا ہے؟
یار دیکھو محبت ایسی ہوتی ہے۔ حضور ایک خیال مجھے بڑا رلاتا، فرمایا کیا ہے یا رسول اللہ؟ وہ خیال یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں گا، دنیا سے تو جانا ہے حضور، اگر جنت نصیب ہو بھی گئی تو آپ تو نبیوں کے سردار ہیں حضور، آپ کو تو رب نے بڑی شانیں دی ہیں، آپ تو جنت میں سب سے اعلیٰ درجے میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، تو حضور یہ بھی یقین ہے کہ آپ کے صدقے جنت بھی ملے گی۔ یار جنت بھی مل رہی ہے، پریشان بھی ہیں حضور، غم یہ رلاتا ہے کہ جنت میں تو چلا جاؤں گا، دنیا میں تو جب جی چاہتا ہے آقا آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، تو جنت میں تو آپ نبیوں کے درجے میں ہوں گے حضور، رلاتا یہ مجھے غم ہے، فکر اس بات کی ہے کہ جنت میں جا کے آپ کی زیارت سے محروم رہوں گا حضور، جنت میں جا کے آپ کی دیدار نہیں کروں گا۔ یہ صحابی اپنا دکھڑا سنا رہے ہیں، حضور خاموش ہیں، جبریل امین نغمہ خدا لے کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، اللہ فرماتا محبوب میرے بندوں کو یہ پیغام سنا دو، جو میرا محبوب کا غلام اس کائنات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو جنت میں رسول خدا کا ساتھ بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ عزیزان کرام، یہ ہے انداز محبت حضور، جنت بھی ملنی ہے، جنت میں بھی جانا ہے، دکھ یہ ہے، پریشانی یہ ہے، فکر اور غم یہ ہے، آقا یہاں پہ جب اداس ہوتا ہوں چہرہ بدوحات دیکھ کے دل کی پیاس بجھا لیتا ہوں حضور، جنت میں جب اداس ہوں گا، جنت میں تو چلے جانا ہے، آپ تو نبیوں کے ساتھ اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، تو حضور اس غلام کو آپ کی زیارت نہیں ہوگی۔ ابھی حضور خاموش ہیں، رب نے قرآن بھیج دیا، فرمایا جو مسلمان ہو اور میرے محبوب اور رب کی اطاعت کر لے، اللہ فرماتا قیامت کے دن اس کو میں اپنے محبوب کا ساتھ عطا فرماؤں گا۔ یار کس کا دل نہیں چاہتا حضور کا ساتھ رہنے کو؟ جنت مل جائے بڑی بات ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر جنت میں حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے، جب جی چاہے چہرہ بدوحا کی زیارت ہو جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں جنت سے بڑی نعمت حضور کی زیارت ہے، حضور کا دیدار ہے، تو وہ کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرط یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، ہم حضور کی محبت کا دم تو بڑھتے ہیں، حضور کی محبت کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن حضور کی محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ جن صحابہ نے حضور سے محبت کی، انہوں نے اسلام کی خاطر، بانی اسلام پیغمبر خدا حضور کی خاطر کائنات کی ہر چیز کو قربان کیا، اپنی جان تک قربان کر دی، مال تک قربان کر دیا، خواہشات تو کچھ بھی نہیں، اپنی جانیں قربان کر دی۔ انہوں نے حضور سے پیار کیا تھا۔ آج یہ سوالیہ نشان میری ذات پہ بھی ہے، آپ کی ذات پہ بھی ہے۔ آج ہم نے حضور سے کتنی وفا کی، آج ہم نے حضور سے پیار کتنا کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا سچا حبدار کون ہے؟ اور حضور کی محبت کا سب سے پہلا تقاضا پتہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی فرما برداری کی جائے، حضور کی اطاعت کی جائے، آمنہ کے لال کی غلامی میں دم بھرا جائے۔ اگر میں کہوں کہ مجھے حضور سے پیار ہے تو اپنے نبی کی باتوں کو مانو بھی نہ، تو مجھ سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں ہے۔ اگر میں نعرہ لگاؤں کہ میں حضور کا عاشق ہوں اور اپنے نبی کی باتوں پہ عمل بھی نہ کروں، تو میرے عزیز مجھ سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے۔ حضور کی محبت کا اولین تقاضا یہ ہے، جس محبوب سے محبت کی جاتی ہے اس کی بات سے پیار بھی کیا جاتا ہے۔ تو ہم حضور کی ذات سے پیار تو کرتے ہی ہیں،
حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مصطفیٰ کی بات سے بھی پیار کیا جائے۔ حضور کی ذات سے پیار کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور الحمدللہ اتنا پیار کرتے ہیں اپنے نبی کی عزت کی خاطر، مال و دولت، عزیز و اقارب، رشتہ دار تو دور کی بات ہے، اپنے جسم کے ٹکڑے کروانے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں۔ لیکن یار حضور کی ذات سے اگر محبت ہے تو حضور کی بات سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہوں، امت کے اولیاء، اغیاث، اقطاب ہوں، انہوں نے حضور کی بات سے پیار کیا ہے۔ آقا جانی فرمائیں کہ صلاۃ عماد الدین، نبی کریم علیہ السلام نماز کے بارے میں فرمائیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور حضور کا غلام کئی کئی دن گزر جائے فجر کی نماز کے وقت سو کے نیند پوری کرے۔ کہاں ہے حضور کی محبت؟ میرے آقا کی حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن۔ اگر میں یہ سوال کروں، جسارت کروں، لیکن یہ بے ادبی کروں گا نہیں آپ لوگوں کی، اگر کر لوں کہ رمضان گزرے ہوئے تقریباً 7 ماہ ہونے والے ہیں، کون ہے حضور کا غلام جس نے 7 مہینوں میں ایک قرآن پڑھا ہو؟ تو شاید 10 بندوں سے زیادہ بندوں کے ہاتھ اوپر نہ ہو۔ اور اگر یہ ہو کہ اس پورے ہفتے میں کس نے 2 بار قرآن پڑھا ہے، کوئی ہاتھ کھڑا کرنے والا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، معذرت کے ساتھ، قرآن کافروں نے نہیں پڑھنا، قرآن مسلمانوں نے پڑھنا ہے۔ نماز مسلمانوں پہ فرض ہے، جھوٹ چھوڑنا مسلمانوں پہ فرض ہے، سچ بولنا، تجارت میں، کاروبار میں ایمانداری کرنا اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ اب آؤ حضور کی محبت میں سچا کون ہے؟ اور اس سے پہلے سن لیں کہ حضور کی محبت کا تقاضا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس بندے نے میری فرما برداری کی اس نے حقیقت میں خدا کی مانی ہے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں بھی تو یہی فرماتا ہے نا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی اس نے محبوب کی نہیں خدا کی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی محبوب ہے جس کی بات مانے؟ اللہ فرماتا ہے اس کی نہیں میری مانی ہے۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ من عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ نبی کریم علیہ السلام کی آخری حدیث آج کے درس کی اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، دل و دماغ میں جگہ دیجئے گا۔ میرے آپ کے لجپال نبی فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، محبوب آپ کی ساری امت جنت میں جائے گی، آپ کی ساری امت جنت میں جائے گی، مگر ان لوگوں کے جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی ہوگی۔ آقا کریم فرماتے، خدا فرماتا ہے میری ساری امت جنت میں جائے گی، من عصانی، جس بندے نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ آ کے نتیجہ اپنے نکالنا ہے۔ حضور فرماتے جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں، محبت سے بولے جنت میں نہیں جائے گا، لیکن نافرمانی کرنے کے علاوہ جتنی بھی میری امت ہے، آقا فرماتے خدا نے مجھے شان دی ہے ساری جنت میں جائے گی۔ چلو راتوں کو اٹھ کے ساری رات ہم چلے نہیں کاٹ سکتے، ساری رات عبادتیں نہیں کر سکتے، تو کم از کم جو حضور نے حکم دیا وہ تو کر سکتے ہیں نا۔ میرے آپ کے نبی فرماتے جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اب سوال، مجھے اس سوال کا جواب آپ دیجئے، ہم نماز ہو، روزہ ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، حلال حرام ہو، بہت سارے معاملات میں کہتے ہیں چھوڑو مولویوں کی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، بتاؤ پھر ہم نے حضور کی کہاں پہ مانی ہے؟ ہم نے حضور کی کہاں پہ بات مانی ہے؟ اور جنہوں نے حضور کی مانی ہے نا، آج تک ان کے نام بھی زندہ ہیں، آج تک ان کا ذکر بھی باقی ہے، آج تک ان کے تذکرے بھی جاری ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، اس بات کی ضرورت ہے، ہم حضور سے محبت تو کرتے ہیں۔ آقا فرماتے امتی اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو پھر میری بات پہ عمل بھی شروع کر دے، جنت میں جانا چاہتا ہے تو میری فرما برداری شروع کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت کے بالا خانوں کا وارث بنا دے گا۔ اور یہی تو بریلی کے تاجدار نے فرمایا تھا نا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ۔ پناہ سے مراد کیا ہے؟ حضور کے ہو جاؤ، حضور کی غلامی میں آ جاؤ، پھر
بس آ کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز قبول نہیں۔ نوجوانوں، کافر فیشن کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے۔ سکھوں کے نوجوان دیکھے ہیں آپ نے، ان کے سر کے اوپر وہ ٹوپی سی کالی ہوتی ہے، بڑا سا جوڑا ہوتا ہے۔ سکھوں میں ایک کمپنی ایسی ہے جو کہتے ہیں جسم کے بال نہیں کاٹنے، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، آدمی ہو، بال نہیں کٹواتے، لمبی لمبی داڑھی کر کے جوڑا کیا ہوا ہے، کٹواتے نہیں ہیں۔ یہاں تک نجاست اور غلاظت اتنی ان میں کہ زیر ناف اور زیر بغل بال بھی نہیں کاٹتے، لیکن نہیں کاٹتے۔ کس کی مانتے ہیں؟ گرو کی مانتے ہیں۔ تو آج کے نوجوان کو حضور فرماتے ہیں، غلاموں تمہارے نبی کا فرمان ہے، مونچھیں چھوٹی کرواؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ نبی کی حدیث پڑھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا مونچھیں چھوٹی کرواؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ نوجوان شرماتا ہے، کہتا ہے کہ داڑھی رکھ لوں گا تو رشتہ نہیں آئے گا، داڑھی رکھ لوں گا تو مجھے کو پسند نہیں کرے گا۔ یہ جملے بھی سنا کرو یار۔ ایک سوال کا جواب دو، پوری کائنات میں سب سے سونا چہرہ کس کا تھا؟ محبت سے بولے۔ پوری کائنات میں سب سے حسین کون ہے؟ حضور ہے نا؟ حضور ہیں کہ نہیں ہیں؟ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر سونے حضور ہیں۔ تو پوری کائنات کے سب سے حسین ترین چہرے پہ رب نے داڑھی کو سجایا تھا۔ یار اگر سکھ ہو کر اپنے گرو کی بات مان کے ساری زندگی اپنے سر کے اور داڑھی کے بال نہ کٹوائے، حضور کا غلام نبی کی محبت کا نعرہ لگا کے داڑھی کٹواتے شرم آنی چاہیے۔ نبی کی محبت کا نعرہ لگا کے کہتا ہے کہ میں حضور کا غلام ہوں، نبی کی محبت میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن حضور کی سنتوں پہ عمل کرنا قبول نہیں ہے۔ یہ میرے جذباتی جملے نہیں ہیں، یہ میں ایمانی جملے بول رہا ہوں، یہ میں قرآنی جملے بول رہا ہوں، اور اپنے نبی کی باتیں اب تک اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں۔ حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے، جو کچھ کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کر لیں، آقا خوش ہو جائیں گے۔ تو پھر جب فرشتے جنت میں پروٹوکول کے ساتھ لے کے جا رہے ہوں گے نا، تو میدان معاشر والے پوچھیں گے اور بتا بھائی اتنا پروٹوکول کیسے ملا؟ تو حضور کے غلاموں پھر آواز بلند کر کے کہنا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ ہمیں حضور کی محبت بھی عطا فرمائے اور حضور کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔